کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی اور سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ حضرات گرامی، آج کی جو محفل ہے ایصال ثواب کے تعلق سے ہے، اور ایصال ثواب کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت و افادیت یہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جمہور اہل اسلام کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، اور قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جو مسلمانوں کے یہاں میت کی ایصال ثواب کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی محفل تلاوت و ذکر دعا کی شکل میں، کبھی مالی صدقہ و خیرات کی شکل میں، اس کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں اور رشتہ داروں کو درگزر فرمائے۔ اگر وہ نیک اور صالح تھے تو ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور اگر گنہگار تھے تو اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے سبب ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جملہ مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور اے حضرات محترم، میں نے خطبہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان، وہ جو بعد میں آئے اور یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں جو ان سے پہلے با ایمان گزر چکے ہیں۔ حضرات محترم، اپنے لیے دعا کرنا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، ورنہ قرآن منع کر دیتا تو ثابت ہو گیا کہ زندوں کے نیک عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس حوالے سے میرے پاس کئی احادیث کریمہ اس مضمون میں ہے، اور صاحب ہدایہ اور صاحب در مختار کی عبارت ہے، یعنی محدثین، فقہائے کرام اور صوفیہ تصوف سے تعلق رکھنے والے صوفیان کرام کی عبارتیں ہیں۔ میں اگر وقت میں گنجائش رہا تو ایک ایک کر کے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ایک حدیث پاک سنیے اور ان کی مثال کے ساتھ سمجھیے کہ زندہ انسان کسی کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو پھر مردوں کو فائدہ کیسے پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیز کے، یعنی ان تین کام کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ وہ تین کام کون ہیں؟ حدیث پاک سنیے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح۔ حضرات محترم، ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب آئیے مثال کے ساتھ سنتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اے مسلمانوں، آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، آپ نے مدارس میں کوئی کمرہ بنوا دیا، آپ نے کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا، آپ نے کہیں پل بنوا دیا، یا آپ نے کتابیں خرید کر کسی مدارس اسلامیہ میں دے دیا، یہ سب چیزیں صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا مرنے والوں کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہے، ذرا غور سے سنیں، دوسری چیز ہے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر محسن اہل سنت
امام اہل سنت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ اپنی پوری زندگی کتابوں کی تالیف و تصنیف میں سب فرمائیں اور 1000 سے زائد کتابیں امت مسلمہ کو تحفہ میں دیا، جن کتابوں سے آج بھی مفتیان کرام فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہی علم غیب مصطفیٰ پر اگر دلیل کا انبار لگانا ہو تو امام احمد رضا کی کتاب کی ضرورت، حیات النبی پر دلیل کا انبار لگانا ہو تو امام احمد رضا کی کتاب کی ضرورت، نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر دلیل کا انبار لگانا ہو تو امام احمد رضا کی کتاب کی ضرورت، اگر کسی باطل فرقے کی سرکوبی کرنا ہو تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب کی ضرورت، اگر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہو تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب کی ضرورت۔ مسلمانوں، امام احمد رضا یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتابوں کی عبارت اس قدر روشنی بکھیر رہی ہے کہ آج بھی مفتیان کرام فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک فائدہ اٹھایا جائے گا تو فائدہ اٹھانے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور قیامت تک امام احمد رضا خان کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ذرا توجہ فرمائے، تیسری چیز ہے نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کریں۔ میں ان کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں ایسی مثال دے دوں جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر غواص علم و حکمت، نباس قوم و ملت، آبرو سنیت، مرکز عقیدت، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف رضا برکاتی مدد اللہ العالی والنورانی کے والد محترم، یعنی کہ میرے دادا اس دنیا میں رہے تو اس دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے اور اس دنیا میں رہ کر کے بھی اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی سے بچاتے رہے۔ پوری زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے دغا بازی نہیں کی، کسی کے زمین و جائیداد کو نہیں ہڑپ لیا، بلکہ اپنی پوری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک صوفیانہ زندگی گزارے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی حسن کردار و گفتار کا پیکر بن کر رہے، محبت و شفقت کا ساگر بن کر رہے اور انہوں نے پوری زندگی گزار کر کے اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنی پوری زندگی کی پونجی میرے استاذ محترم کی شکل میں یعنی مفتی اشرف رضا برکاتی صاحب قبلہ کی شکل میں ہمیں دے کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن اب سن لیجئے، میرے استاذ گرامی ہے وہ ہر شب اپنے علاقے میں مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر رات تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور دن میں جو فیضان اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کیے تھے اب درسگاہ رسول میں بیٹھ کر کے، درسگاہ رسول میں جب جلوہ فروز ہو کر کے ہم جیسے گداگر کے سینوں کو فرمان مصطفیٰ کی روشنی سے منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اعلیٰ درجے کی نیک عمل ہے، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، غریب طلبہ کی مدد کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیم دے دینا اور خود بھی عمل کرنا اور غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر کے نیک اور صالح بنانا، یہ اعلیٰ درجے کا نیک عمل ہے۔ جیسے کہ میرے استاذ گرامی کے والد محترم ایسے لخت جگر کو، ایسے نور نظر کو چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں اور میرے مفتی صاحب قبلہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کرے اور جو دینی ملی کام کر رہے ہیں رہتی دنیا تک مفتی صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے گا اور ان کے والد محترم کو بھی ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔